صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد ملک ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام احباب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما لیں۔
اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. انتہائی واجب الاحترام قابل سر تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج 12 مارچ 2021 بمطابق 27 رجب المرجب 1442 حاضر پور کی اس جامع مسجد ختم نبوت میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. جو کہا جائے سنا جائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، اس مہینے کے حوالے سے جو چند اہم موضوع تھے وہ گزشتہ جمعوں میں ہو چکے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب اور اسی طرح ان پر ایسی باتیں جو اختراع کی گئی ہیں ان کے جوابات، اور اس کے بعد دوسرے جمعہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈالی گئی قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور ان کے اوپر بہت زیادہ لگائے گئے اعتراضات کا جواب. آج ہمارا جو اہم موضوع ہے، جو مشہور قول کے مطابق علماء اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ معراج کا موضوع ہے. مشہور قول ہے کہ 27 رجب المرجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، کچھ دیا. تو یہ ساری بات، یہ تو بہت طویل موضوع ہے. چونکہ اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے تو بس اس موضوع کی جو ہمارے لیے اہم باتیں ہیں، جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں، جن کے اوپر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. تو میرے عزیز دوستو، معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، لیکن دنیا میں اور وہ آگ کے اندر. اسی طرح باقی انبیاء کو بھی میں بات لمبی نہیں کرتا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی معراج کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ معراج نہیں کرائی بلکہ اپنے پاس عرش پہ بلایا. تو میرے عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ مختصر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ٹکڑے میں یہ بات بیان کر دی کہ پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلم رات کے ایک حصے میں، پوری رات نہیں، رات کا ایک حصہ. اور یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر، اور پھر آسمان سے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش. یہ ایک طویل سفر ہے، کروڑوں سالوں کا سفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک رات کے حصے میں یہ سفر کرایا. تو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
سفر معراج کہاں سے شروع ہوا، رات کے ایک حصے میں سفر شروع کیسے ہوا اور کہاں تک ہوا، یہ دو سٹیپ ہیں، ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج، ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج۔ اسرا ہے جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ ایک بہت طویل سفر ہے، اور پھر وہاں سے لے کر جو آگے اللہ تعالیٰ کے پاس تک کا سفر ہے، عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسرا کا ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسرا کا ذکر فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا کہ اتنا قریب کا اللہ تعالیٰ نے قرب عطا فرمایا کہ قاب قوسین، کہ اتنا فاصلہ تھا جیسے قوسین کا ہوتا ہے، قاب قوسین۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ معراج پیش کیوں آیا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معراج کیوں کرائی، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا پیچھے ایک طویل موضوع چلتا آ رہا ہے، یہ بھی اسی کا حصہ سمجھ لے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا، تو کچھ اہم موضوعات کی وجہ سے اس موضوع کو ہم نے روکا تھا۔ تو آج اسی موضوع کا یہ ایک حصہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محبوب تبلیغ علیہ اعلان کیجیے، جب اعلانیہ طور پہ تبلیغ ہوئی تو پھر ظلم و ستم شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور تسلی دینے کے لیے یہ یوں ہوا کہ جب اللہ کے حبیب کی پشت پناہی کرنے والے ان کے چچا ابو طالب تھے، وہ بھی وفات پا گئے، اور پھر غم گسار بیوی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ بھی جب وفات پا گئی تو بہت زیادہ غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا۔ آپ علیہ السلام کا غم جب زیادہ ہوا، اور اس سال کو جس میں ابو طالب کی وفات ہوئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی، عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس غم کو دور کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو معراج کروایا۔ آج دنیا کا قاعدہ ہے، کوئی بندہ کسی کو پریشان نظر آتا ہے تو اس کا باپ، اس کا بڑا، اس کا پیر، اس کا استاد اور اس کا کوئی اور اس کے اوپر جو حکم چلانے والا ہوتا ہے وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ بھائی پریشان نہ ہو، یہ غم آتے رہتے ہیں، یہ دنیا کا سلسلہ ہے، چلتا رہے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو صبر کر اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی، یہی تسلی دنیا کا ایک قاعدہ جو چل رہا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، فرمایا میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، اور یہ ام ہانی آپ علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہے۔ فرمایا اچانک میری آنکھ جو لگی تو چھت پھٹنے لگی، چھت پھٹی تو چھت کیوں پھٹی، چھت سے کیوں آئے جبرائیل امین جو آئے تو چھت سے کیوں آئے، راستے سے کیوں نہیں آئے، دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ یہ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چھت پھاڑ کر جبرائیل امین اس لیے آئے کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے دنیا کا کوئی پریشانی والا کام نہیں۔ جبرائیل امین آئے، آ کر محبوب کو جگانے لگے، محبوب آرام فرماتے، جگانے لگے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو آواز نہیں دینی، آواز نہ دینا، میرے محبوب کے سکون میں خلل نہ آ جائے، آرام نہ چلا جائے ان کا، آواز نہیں دینی۔ اللہ پھر کیسے کرے، یہ بات میں بعد میں کروں گا، پہلے یہاں ایک شعر آپ حضرات کو سنا دوں۔ شاعر کہتا ہے، اسی بات کو ایک نقشہ بنا کے کہتا ہے، جبرائیل امین نے جب آواز دینا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مار کے صد جبریل، مار کے صد جبریل، حبیب تو میرا جگاوینا، مار کے صد جبریل، حبیب تو میرا جگاوینا،
उठावीना, आमद बाग तू समझे उठावीना, गल करी रुदे बासियार के, मार के सदे जिब्रील। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब को आवाज नहीं देनी। अल्लाह फिर महबूब को कैसे जगाऊं, आखिर जगाना भी तो है, साथ ले जाना भी तो है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तू इस तरह कर, अपने नूरानी रुखसारों को मेरे महबूब के तलवों पर रगड़ना शुरू कर दे। जब मेरे महबूब को हरारत पहुंचेगी तो मेरा महबूब खुद ब खुद जाग जाएगा। यहाँ अदब सिखा दिया हमें कि जब किसी बड़े को जगाना हो, अपने वालिद को जगाना हो, अपने उस्ताद को जगाना हो, अपनी वालदा को जगाना हो, या किसी भी बड़े मकाम वाले को जगाना हो, तो उसके पाँव को हल्का हल्का दबाकर जगाना चाहिए। अगर अचानक आवाज देंगे तो उनको परेशानी होगी, उसके आराम में खलल वाक़ई हो सकता है। महबूब ने, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए हमें सारा अदब सिखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों, आज कुछ लोग ऐसे हैं, वो देखो महबूब सोए हुए हैं, जिब्राइल अमीन करीब हैं, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब को आवाज नहीं देनी। आज लोग यहाँ से आवाजें देना शुरू कर देते हैं, महबूब को पुकारना शुरू कर देते हैं। क्या ये बेअदबी नहीं होगी कि या ये बड़ा अदब होगा? मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत बड़ी बेअदबी होगी। अल्लाह ताला हमें खिलाफात से महफूज फरमाए। जिब्राइल अमीन आपको जगाया और फरमाया कि अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपको अपने पास बुलाया है। चुनाचे ले गए हदीब के अंदर, बैतुल्लाह के पास पहुंचे हदीब में, और हदीब भी एक रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 2 रकअत नमाज पढ़ी और नमाज के बाद फरमाया हज़रत जिब्राइल अमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटा देते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना शक करते हैं, आपके कल्बे अतहर को निकालते हैं। फिर कल्बे अतहर में से जो दुनिया की ख्वाहिशात होती है, जो नफ्सानी ख्वाहिशात होती है, जो इसके अलावा दुनियावी चीजें होती हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अमीन वो निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और जनाबे वाला आब ज़मज़म के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर को धोया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। यहाँ एक सवाल करने वाला सवाल कर सकता है कि ये आब ज़मज़म तो दुनिया का भेजा हुआ पानी है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब मैंने तुम्हें कौसर अता किया है। कौसर तो आला पानी है, कौसर तो आला नहर है, कौसर तो आला चश्मा है। अल्लाह ताला को चाहिए था कि कौसर से पानी भेज दे। जैसे पानी आला वैसे महबूब का सीना आला, जैसे पानी आला वैसे महबूब का कल्बे अतहर आला। तो आला पानी से आपके कल्बे अतहर को गुस्ल दिया जाता। तो उलमा ने जवाब दिया, रिवायात की रोशनी में जवाब दिया, फरमाया कि अल्लाह ताला ने कौसर अता किया वो भी आला, लेकिन आब ज़मज़म का मकाम कौसर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने दुनिया में आब ज़मज़म हमें अता किया है। तो कैसा आब ज़मज़म? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब उस पानी में मिला हुआ है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत तक आने वाला मेरा उम्मती जो भी पानी पीना चाहे मेरे लुआब में से पानी पीना चाहे। इसलिए फरमाया ये आब ज़मज़म शिफा है और इसको जिस गर्ज के लिए पिए जाए अल्लाह ताला उसे गर्ज को पूरा फरमाते हैं। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कल्ब अतहर चाक हुआ, उसका गुस्ल दिया गया, तो एक जन्नत से एक सोने का तख्त आया, उसके अंदर ईमान और हिकमत और बहुत ज्यादा चीजें अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी क्या कहते हैं हिकमतें उस तख्त के अंदर थी। तो हजरत जिब्राइल अमीन ने वो सारी ईमान और हिकमत, वो सारी चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर में रखकर उस कल्ब अतहर को सीने में रखकर सीने को बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये क्यों किया? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील सफर करना था और अजीब व गरीब नज़ायर करने थे, अजीब व गरीब चीजें देखनी थी। कहीं मेरे महबूब खौफ ज़दा ना हो जाए, इसलिए खौफ को सीने से निकाल दिया। तो अल्लाह ताला ने ईमान भर दिया। जब ईमान भरा तो फिर कोई खौफ नहीं आया।
فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شارٹ کٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ اسی جمعے میں ہماری معراج کی بات پوری ہو جائے۔ اصل بات تو وہ ہے جو ہمارے لیے عمل کرنے کی ہوگی، اب وہ بات میں شروع کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سواری بھیجی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ ہمارے درس قرآن میں اس کا مختصر تعارف ہو چکا۔ براق ایسی عجیب سواری ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہی اس کا قدم پہنچتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے اور فوراً سواری چلی اور آنن فانن پہنچی بیت المقدس میں، اور راستے میں عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے واقعات دکھائے۔ ایک واقعہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے اور اس کی گٹھڑی باندھ رہا ہے، لیکن اس کو اٹھائی نہیں جاتی، مزید جمع کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل بتا یہ شخص کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، یہ لوگ امانتیں تو جمع کرتا تھا لیکن خیانت کرتا تھا، یہ کی حالت ہے اور قیامت تک اس کی یہ بھی حالت چلتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ایک بہت بڑی نہر ہے اس کے اندر سے تیرتا 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 جب کنارے پر پہنچتا ہے تو اس کو بہت بڑا پتھر مار کے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دوبارہ تیرتا تیرتا کنارے کے قریب پہنچتا ہے، یہی حالت اس کی چل رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہ بھی حشر ہوتا رہے گا۔ ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے سامنے بہترین گوشت بھی پڑا ہے، عمدہ قسم کا کھانا بنا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ دسترخوان لگا ہوا ہے، دو دسترخوان ہیں، ایک دسترخوان پہ عمدہ قسم کا کھانا ہے، دوسرے دسترخوان پہ گھٹیا کھانا ہے، مردار کھانا ہے، حرام کھانا ہے، گلا ہوا سڑا ہوا کھانا ہے، لیکن وہ شخص اس عمدہ کھانے کو چھوڑ کر گندے کھانے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیوی بھی عطا فرمائی تھی اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ خاوند بھی عطا فرمایا تھا، وہ رات بھر اپنے خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ کر بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسروں کے بستروں کو گرم کرتے ہیں، زناکاری کرتے رہتے ہیں، بدزنی کرتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ عورت کیا ہے، اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ عورت وہ ہے جو اپنی عزت کی خیانت کرتی تھی، جو اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی، لوگوں کے بستروں کو گرم کیا کرتی تھی، آج اس گناہ کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور قیامت تک دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص وہ ہے کہ بہت سارے شخص ہیں ان کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیا کرتے تھے اور لوگوں کو جو بات کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ برائی کی طرف دعوت دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، ننگی تصویریں بھی بھیجی جا رہی ہیں، ننگی فلمیں بھی بھیجی جا رہی ہیں اور غلط قسم کی باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ نیکی کرے گا اس نیکی کے
اوپر جو چلے گا، جتنے لوگ اس نیکی کو کرتے جائیں گے، ساروں کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا۔ لیکن جو برائی کرے گا، برائی کی ایجاد کرے گا، جو بندہ اس برائی کو کرتا جائے گا، وہ سارا کا سارا گناہ اس کے سر جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا اپنے بھائی کا، تب سے جو بھی ناحق قتل کیا جائے گا، سارا کا سارا گناہ قابیل کے سر جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی ہمیں نیکی پھیلانے کے ذریعے تو بنائے، ذریعہ تو بنائے، لیکن برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، اگر سوشل میڈیا پہ پھیلانا چاہتے ہو تو اچھی بات پھیلاؤ، قرآن و حدیث کے مطابق بات پھیلاؤ، اور تاکہ لوگ ان کو سن کر، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی۔ میرے عزیز دوستو، وقت بالکل تھوڑا ہے، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارا آج کا کام پورا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، تو جنت اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے۔ کیا وعدہ تھا؟ جنت کہنے لگی، اللہ میرے مشکلیں بھی بہت زیادہ ہو گئے، میری نہریں بھی بہت زیادہ ہو گئیں، میرے حروف ایمان بھی بہت زیادہ ہو گئے، میرے اندر کی نعمتیں بہت زیادہ ہو گئیں، میں بالکل رونق والی ہو چکی ہوں، اللہ میرے اندر اب بسنے کے لیے لوگوں کو پیدا فرما دے، بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں نے جن کو تیرے لیے بنایا وہ تیرے لیے بن گئے۔ فرمایا وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، جو میرے انبیاء کی اطاعت کرے گا، جو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا، جو نیکیوں کے اوپر اپنی زندگی گزار کر آئے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا، اور کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ غیبت نہیں کرے گا، کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھے گا، یہ سارے کام کر کے جو بندہ آئے گا میں اس کو تیرے اندر داخل کر دوں گا۔ تو جنت کیا کہتی ہے؟ اللہ میں راضی ہو گئی، اللہ تعالیٰ جنت کو بسا دیں گے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کہنے لگی، اللہ تو نے مجھے تو بنا دیا، آج میرے عذابات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، میری گہرائی بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، میری آگ کی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، میری زنجیریں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اللہ میرے اندر تو نے کہا تھا کہ میں تجھے بھر دوں گا، آج تو مہربانی فرما میرے اندر آنے والوں کو بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنم میں نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ تیرے ساتھ ہو کر رہے گا، یعنی تیرے اندر آنے والے آئیں گے۔ کون سے لوگ ہوں گے میرے عزیز دوستو؟ جو اللہ اور اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار کر آئے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو آج ہم خود کو دیکھیں، ہم کتنی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے محبوب کے طریقوں کے مطابق زندگی پر چلا رہے ہیں۔ غلط کاری، بدکاری، بدنظری، غیبت، چغلخوری، بہتان، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جنت کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا، جا دیکھ کر آ۔ جبرائیل امین جنت کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو دیکھتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا ہر کوئی اس میں جانے کی خواہش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی مشکلات سے ڈھانپ دیا، نماز کی مشقت، روزے کی مشقت، زکات کی مشقت اور اخلاق کی مشقت، یہ ساری مشقتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا، اور پھر فرمایا جبرائیل امین اب جا نظارہ کر کیا۔ جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا اللہ اب تو مجھے خوف ہے کہ کوئی بندہ بھی اس میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح جہنم کا نظارہ کیا، جب دیکھ کر آئے عذابات کو تو آ کر عرض کی، یا اللہ جو اس کے بارے میں سنے گا تو کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ساتھ، زنا کے ساتھ اور غلط کاری جتنے بھی تھی جہان میں پیدا ہونے والے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانک دیا. اور انسان عام طور پہ انہی چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے. تو جب دیکھ کر آئے جبرائیل امین دوبارہ تو عرض کی یا اللہ اب تو مجھے خوف ہے کہ کوئی بندہ بھی اس میں جائے بغیر رہ نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ جنت میں جانا چاہے گا تو ان مشقتوں کو عبور کرنا پڑے گا. نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، نیکی بھی کرنی پڑے گی، صلہ رحمی بھی کرنی پڑے گی، اخلاق بھی اچھے کرنے پڑیں گے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکموں کو بھی ماننا پڑے گا. جب یہ سارے کام کر کے آئے گا، یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا کر آئے گا تو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. اور جہنم کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو بندہ ان ساری خواہشات کو چھوڑ کر، حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک نظر پڑتی ہے کسی عورت پر اور جب بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نکاح کو نیچا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دیتے ہیں. اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہونے لگ جاتی ہے، وہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے اندر ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ ان گناہوں کو چھوڑ کر آئے گا میں اس کو جہنم سے محفوظ فرماؤں گا. تو میرے عزیز دوستو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں دیکھی. آخر کار کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے، اجازت لی، جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائے گئے ہیں. دوسرے آسمان پہ گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، انبیاء نے خطبے دیے اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کرائی تھی. وہاں سارے انبیاء وہاں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے منتخب فرمایا. سارے انبیاء صفوں میں کھڑے تھے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، امام الانبیاء بھی بن گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل امین رک گئے. فرمایا جبرائیل یہ کیسی دوستی ہے، راستے میں چھوڑے جا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی اپنا پاؤں آگے کرتا ہوں تو نور کی وجہ سے جل کر لاکھ ہوگا. اللہ کا حکم یہیں تک ہے، آگے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اللہ اپنے انتظامات کرے گا. چنانچہ ایک تخت آتا ہے، ایک تخت آتا ہے جس کو رف کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. وہاں جا کر جب بات ہوتی ہے میں مختصر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معبود دنیا کا نظام ہے، کوئی بندہ جب کسی اپنے پیارے کے پاس جاتا ہے تو تحفے تحائف لے کر آتا ہے، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ آپ کے لیے تحفہ کیا لایا ہوں؟ میں تو یہی عرض کرتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، جانی عبادت تیرے لیے. اللہ نے جب خوشی کا اظہار فرمایا معبود تو میرے لیے یہ تحفے تحائف لے کر آیا ہے، اب جاتے ہوئے میں بھی تمہیں تحفے عطا کروں گا. سب سے پہلا تحفہ کیا فرمایا السلام علیکہ، معبود تیرے اوپر میری سلامتی ہو. سلامتی تو اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے. فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو ہوگا وہ سلامتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہیں پہ عطا کر دی اور ساتھ ساتھ آتے ہوئے محبوب کو فرمایا محبوب جاتے ہوئے تمہیں ایک اور تحفہ دیتا ہوں جو آپ کے لیے بھی ہوگا، آپ کی امت کے لیے بھی ہوگا. دنیا کا نظام ہے جب واپس کوئی اپنا پیارا جانے لگتا ہے تو اس کے لیے بھی تحفہ دیتا ہے، اس کے آل اولاد کے لیے بھی تحفے دیتا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے کے لیے، یہ آپ کی بیٹی کے لیے، یہ آپ کی بیوی کے لیے. محبوب کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے تحفہ دیا اور وہ تحفہ کیا تھا 50 نمازیں، جن کو آج ہم پڑھتے نہیں، جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں. مختصر کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں 50 نمازیں لے کر آیا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا معبود میری امت کی 2 نمازیں تھی، میری امت ان میں کوتاہی کرتی تھی، آپ کی امت کی 50 نمازیں کیسے پوری کریں گے؟ اللہ سے درخواست کیجیے کم ہو جائیں. آتے جاتے جماتے اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں چھوڑ دی. آخر میں 5 نمازیں جب رہ گئی تو موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ
مہربانی فرمائیے یہ بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، کہاں 50 کہاں 5، 45 نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ لیکن آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری امت کے لوگ نمازیں پڑھیں گے 5، ثواب دوں گا 50 کا۔ میری جو تقدیر لکھی جا چکی اس میں کمی نہیں ہوگی، میں نے جو اجر لکھ دیا وہ پورا دوں گا۔ اور فرمایا ایک اور بات کہ آپ کے امتی جب نیکی کا ارادہ کریں گے نیکی نہیں کریں گے، لیکن ان کی نیکی کو لکھ دیا جائے گا۔ صرف ارادے پہ نیکی، اس لیے ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ تو فرما لو، آپ بھی سب ارادہ فرما لیں کہ ہم انشاءاللہ محبوب کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کی امت کے لوگ اگر نیکی کر لیں گے تو ایک نیکی کے بدلے کم سے کم ان کو 10 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر آپ کی امتی کوئی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب وہ گناہ کر لے گا تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی پہ 10 نیکیاں، گناہ پہ 1 گناہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کرم نوازی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے جب ہمیں یہ تحائف دیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس تحفے کی قدر کریں۔ آج ہمارا دنیا کا مزاج ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو گفٹ دیتا ہے تو کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند ہے یہ تو دے دے، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرے پیارے کا دیا وہ گفٹ ہے میں تمہیں کیسے دے دوں، حالانکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا۔ تو جو میرے محبوب کا دیا وہ گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، آج اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، ہم اس کو پامال کرتے پھرتے ہیں۔ نماز کا خیال ہے اور جب روزوں کا وقت آتا ہے تو روزوں کا خیال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو ہمارے لیے اس واقعہ معراج سے یہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے عمل کی ہیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ان رسائل میں سے کوئی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے رکھے۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔